اداروں پر بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ان اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں، اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم نے ایڈیشنل سینکشنز لگائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سینکشنز لگی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد، ہر کچھ عرصے کے بعد امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے۔ پہلی بار نہیں، یہ دوسری بار نہیں، بلکہ یہ تھرڈ ٹائم ہے۔ یہ تیسری بار پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ دوہرا معیار ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ڈسکریمنیٹری ہے۔ ایک طرف سے آپ انڈیا کو تھپکی بھی دے رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کو ساتھ آپ ڈفرینٹ الائنسز میں جا چکے ہیں، لیکن پاکستان کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ آپ پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ سینکشنز لگ رہی ہیں۔ بھارت کو الاؤڈ ہے کہ وہ 7,000 کلومیٹر تک بھی اپنے جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے اس کے تجربے کر سکتا ہے، لیکن کہ یہ جو پروگرام ہے پاکستان کا، یہ دنیا بھر کے لیے شدید خطرہ ہے، اور اگر اس کو استعمال کرنے کی یا ایسی کوئی بھی کوشش کی گئی تو امریکہ جو ہے وہ اس کے لیے جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے گا وہ کرے گا۔ یعنی سمجھوتا ہے نا، اس پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ حالیہ پابندیاں امن و سلامتی کے مقاصد کے خلاف اور عسکری عدم توازن کو بڑھاوا دینے کا باعث ہیں۔ ایسی پالیسیز نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک نتائج مرتب کر سکتی ہیں۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ دوستو، امریکہ ٹریٹی کا استعمال ٹورسٹ کے روپ میں کرتا ہے۔ CTBT، اس کے تحت جو اس کے دشمن دیش ہوتے ہیں، جس دیش پر امریکہ ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے اس دیش کے بیلسٹک میسائل پروگرام کو، نیوکلیئر پروگرام کو دنیا کے سامنے لا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ خطرناک ہتھیار بنا رہے ہیں، ان کو روکنا چاہیے۔ اس کے بعد امریکہ اور امریکہ کے جو سہیوگی دیش ہیں وہ ان سے جڑے کمپنیز پر بین لگا دیتے ہیں۔ یہی سیم سین ایک بار پہلے بھی پاکستان کے ساتھ ہو گیا ہے، اس بار پھر ہوا ہے۔ امریکہ نے پہلے چائنیز اور پاکستانی دو کمپنیز پر بین لگایا تھا، پر اس بار صرف پاکستانی کمپنیز پر بین لگایا ہے۔ یہ بین لگایا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بیلسٹک میسائل جس سے آس پاس کے دیشوں سمیت امریکہ کے دیشوں پر بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس لیے امریکہ کے جو میتھیو ملر ہیں، جو ادھکتر بریفنگ دیتے ہیں پریس کانفرنس کے لوگوں کو امریکن گورنمنٹ کے نیتیوں کو لے کر، انہوں نے یہ انفارم کیا۔ تب سے پاکستان تلملا اٹھا ہے کہ بھارت کبھی سپر سونک یا کبھی بیلسٹک میسائل کا پریوگ کرتے ہیں تو امریکہ کچھ نہیں کہتا ہے، اور ہم کچھ کرتے ہیں تو امریکہ پرتیبندھ لگا دیتا ہے۔ امریکہ کے پرتیبندھ لگانے سے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ امریکہ کبھی بھی یا کسی بھی جگہ ایسی چیزوں کو پکڑتا ہے تو اس کو پھر ہمیشہ کے لیے سیز کر دیا جائے گا، اور یہ سب لے جاتے ہوئے جو لوگ ملیں گے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے اریسٹ کر لیں گے۔ یہ سین ہوتا ہے کہ امریکہ نے بین لگا دیا، اور امریکہ کے سہیوگی دیش بھی پکڑتے ہیں تو ان کو ہمیشہ کے لیے سیز کر دیں گے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کریں۔ جے ہند، جے بھارت۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ امریکہ کا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کرنے پر 4 کمپنیوں پر پابندی کا اعلان۔ بیورو چیف دوستو، امریکہ نے پاکستان کے جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں،
اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم نے ایڈیشنل سینکشنز لگائی ہیں. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سینکشنز لگی ہیں. کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصے کے بعد امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پہ سینکشنز لگ رہی ہیں. بھارت کو الاؤڈ ہے کہ وہ 7,000 کلومیٹر تک بھی اپنے جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے اس کے تجربے کر سکتا ہے, لیکن پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام جن کی رینج جو ہے میزائل پروگرام کی رینج 2800 کلومیٹر یعنی کہ بھارت کا ایک آخری حصہ جو ہے اس تک ہے. لیکن پھر بھی ہمارے جو میزائل پروگرام پہ سینکشن لگنا اور بھارت کو یہ الاؤ کرنا کہ اگر اس کا میزائل یورپ بھی پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آج جب یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ سینکشنز لگائی ہیں اگینسٹ پرولیفریشن, کہ ہمیں خطرہ ہے کہ پرولیفریشن ہو سکتی ہے. دس از واٹ دے ہیو بین سیئنگ. اور اباؤٹ دا لانگ رینج میزائل پروگرام, اور ایسی اینٹیز پرٹیکولرلی 4 اینٹیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو اس حوالے سے ایک جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا گیا ہے. سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, پینٹاگون کے اندر پاکستان کے بارے میں کیا ایک اوپینین ہے. اکثر ہم جب بات کرتے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ڈاؤن گریڈڈ ہیں تو یہی بات کی جاتی تھی, یہی وجوہات تھی جن کی بے بنیاد کے اوپر لگتا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات کبھی بھی نارملائز نہیں ہو سکتے. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو میں اگر, کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے پرٹیکولرلی پاکستان کی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر, انہوں نے جب بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے آفس میں یا وائٹ ہاؤس تک ریچ لینے کی کوشش کی ہے, کہا جاتا ہے کہ کبھی ریچ نہیں ملی. ظاہری بات ہے اس کی وجوہات ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہے جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر کام کرتی ہے, اور اس نے بہت ساری آئٹمز جو ہیں چیزیں جو ہیں ایکوائر کی ہوئی ہیں تاکہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل کو سپورٹ کیا جائے, اس کے اوپر سینکشنز لگائی گئی ہیں. پھر اختر اینڈ سینس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, اس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں. ایک راک سائڈ انٹرپرائز ہے, اس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے بیسیکلی جو سپلائی اکوپمنٹ سپلائی کرنے کی اور جو میزائل اپلیکیبل آئٹمز ہیں وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو پہنچانے میں مدد کی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یہ وہ کہتے ہیں یا تو یہ آرگنائزیشنز انگیج رہی ہیں یا اٹیمپٹ کر رہی ہیں انگیج ہونے میں. سو ہم نے ان آرگنائزیشنز کو اس حوالے سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو پرولیفریشن آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے اور اس کی جو مینز آف ڈیلیوری ہیں اس حوالے سے یہ ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان نے آلریڈی بہت سارے جو میزائل پروگرام کے حوالے سے ہماری جو فیسلٹیز ہیں ہم نے مینوفیکچر کر چکے ہیں, بہت کچھ ایکوائر کر چکے ہیں, بہت چیزیں پروسیس کرتے ہیں, لیکن کبھی پاکستان جو ہے وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم اپنا میزائل پروگرام کو دنیا کے کسی جو ہے نا ملک کو بیچ دیں. کبھی یہ چیز نہیں سوچی گئی یا اس کو کبھی اس طرح استعمال کریں جو امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. لیکن یہ جو کام ہے یہ بیسیکلی جسے کہتے ہیں نا پری ایمپٹیو میئرز لیے جاتے ہیں, ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور امریکہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہے. جو بات لانگ ٹرم سمجھنے والی بات ہے وہ سیدھی سی ہے. وہ بات یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے, یہ امریکہ کی ایک آبزرویشن ہے یا ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جو ہے وہ رینج میں اگر اسرائیل کے ایسٹس آتے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک اوپن سیکرٹ سمجھا جاتا ہے. دیکھیں پاکستان امریکہ پہ تو کبھی حملہ نہیں کر سکتا. ایک تو امریکہ ہمیشہ پاکستان کا اتحادی رہا ہے, نہ پاکستان کے یہ انٹرسٹ ہیں, بلکہ پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ سوائے بھارت کے دنیا میں کوئی اور ملک ہے ہی نہیں جس کی اگینسٹ ہم اپنے میزائل پروگرام اور اپنے نیوکلیر پروگرام کو چلا سکتے ہیں. ہماری ساری کی ساری
जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज रिगार्डिंग इंडिया के है, वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही। इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया, ना ही ये पाकिस्तान की अप्रोच है, ना ही हमारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन क्योंकि एक देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ये तासुर जो है वो काफ़ी देर से दुनिया को पता है कि जी ये इस्लामिक मुल्क होने के नाते, न्यूक्लियर पावर होने के नाते, एक मिसाइल कैपेबल स्टेट होने के नाते ये एक कैपेसिटी रखता है कि वो सब कुछ कर सके, वो सब कुछ कर सके, जिसकी वजह से अमेरिका के जो इंटरेस्ट है उनके खिलाफ को देखें। ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ना, बेसिकली इसका ताल्लुक मिडल ईस्ट से है। सो जो हिजबुल्लाह या हमास या जो कुछ कर रहे हैं मिडल ईस्ट में, या जो ईरान करता है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी होता है। जब पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है और वो पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इजराइल के खिलाफ जाती है सोसाइटियल लेवल पे, तो शायद इसको ये डराया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आप ये पब्लिक ओपिनियन बिल्ड होती है तो हम आपके हवाले से क्या करने की सोच रखते हैं, या एक थ्रेट समझा जाता है। देखिए जब भी सैंक्शंस की जाती हैं तो ये क्रेडिबल सैंक्शंस इसलिए वो कहते हैं कि हम करते हैं क्योंकि हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस अपरेटस हो या अमेरिका के जो बाकी अदारे हों, उनको ये एहसास होता है कि भाई कुछ ना कुछ जो है ना वो चल रहा है, कुछ ना कुछ वो जिसे कहते हैं ना वे US more sanctions on पाकिस्तान। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं। US sanctions 4 entities of Pakistan to support long-range ballistic missile program। US के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने ये बताया है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं और पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को मोर सैंक्शंस का सामना है। 4 एंटिटीज हैं जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है वो सब आपके सामने रखेंगे। इस वक्त कि ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, बल्कि ये 3rd टाइम है। ये तीसरी बार पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाई गई हैं। इस पर पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है और इसहाक डार की तरफ से इसके ऊपर क्या कहा गया है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये तीसरी बार है। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, यानी जो प्रोग्राम है उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी, उसमें चाइना की 4 कंपनीज थी जिनको बैन किया गया था और चाइना की उन कंपनीज को बैन किया गया था जिन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान को सपोर्ट किया या पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया या उनकी तरफ से उन्होंने जो भी इसके अंदर जो है वो प्रोवाइड किया। तो चाइना की उन कंपनीज को जो है वो उसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाई थी, बैन लगाया था। और अब जो है ये 3rd टाइम है कि अब डायरेक्ट उन्होंने पाकिस्तान को ही बताया। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त मैं देख रही हूँ कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये बता रहा है कि US सैंक्शंस 4 पाकिस्तान एंटिटीज। इसमें कहा क्या उन्होंने, इन द लाइट ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोलिफरेशन थ्रेट ऑफ पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलपमेंट, द यूनाइटेड स्टेट्स इज डेजिग्नेटिंग 4 entities for sanctions to Executive Order 13382, which proliferations of weapons of mass destruction and their means of delivery, जिसमें read a statement issued by the State Department। इसमें ये कहा गया है कि entities जो कि इसमें included हैं उसके अंदर नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी है और US claims Pakistan National Development Complex is responsible for Pakistan's ballistic missile program and has worked to acquire items to advance Pakistan's long-range ballistic missile program।